نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے۔ ہم اپنی اقامت صلاۃ مجلس اور کورس کا آغاز اس مبارک دعا سے کرتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ والسلام نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے بہت خاص مقام پر یعنی کعبۃ اللہ میں بہت خاص وقت میں مانگی تھی اور وہ دعا قبول ہو گئی۔ خود سوچئے کتنی اعلیٰ، اونچی اور ضروری دعا ہوگی۔ آئیے ہم سب اللہ سے مانگ لیتے ہیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس مبارک دعا کا ترجمہ ہے: اے میرے پروردگار، مجھے نماز قائم کرنے والا رکھیے اور میری اولاد میں سے نماز قائم کرنے والے بنائیے اور میری دعا قبول فرمائیے۔ اے ہمارے رب، میری مغفرت فرمائیے اور میرے والدین کی اور مؤمنین کی مغفرت فرمائیے جس دن حساب قائم ہوگا۔ معزز سامعین کرام، بہت ہی اہم عنوان ہے ہمارا اقامت صلاۃ یعنی نماز کو قائم کرنا۔ انشاءاللہ ہم اس کورس میں نماز کے متعلق قرآن و سنت کی بہت ساری اہم معلومات حاصل کریں گے۔ نماز کا مقام و مرتبہ دین اسلام میں کیا ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ بات ہوگی۔ نماز اور مسجد کا آپس میں کیا تعلق ہے اور نماز با جماعت کی کیا اہمیت ہے، یہ انشاءاللہ تعالی آج ان عنوانات پر بات کریں گے۔ اور چونکہ یہ ہماری 4 روزہ نشست ہے تو انشاءاللہ اسی کورس میں ہی ہم نماز کے بہت سارے احکامات، نماز کی شرائط، نماز کے مسائل، کن چیزوں سے نماز میں فساد آتا ہے، سجدہ سہو کے کیا مسائل ہیں، نیز نماز کے کلمات صحیح ادائیگی کے ساتھ کیا ہیں، اور ہماری نماز کامل کس طرح ہو سکتی ہے، ہماری نماز میں سکون ہو، اطمینان ہو اور ہمیں نماز میں لطف محسوس ہو۔ انشاءاللہ اس پر ہم اپنے کورس میں بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ یہ جو دعا حضرت ابراہیم علیہ والسلام کی اس کورس کے شروع میں بتائی گئی ہے، اللہ پاک اس دعا کو قبول فرما لیں اور ہمیں اور ہماری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دیں۔ یہ دعا ہر مسلمان اپنی نمازوں میں پڑھتا ہے۔ اس پر بھی انشاءاللہ ہم آخر میں کورس کے آخری دنوں میں بات کریں گے کہ کون کون سی دعا نماز کے آخر میں پڑھنی چاہیے۔ عام طور پر مسلمان یہی دعا پڑھتے ہیں لیکن اس کا معنی نہیں سمجھتے۔ اگر ہمیں اس دعا کا ترجمہ یاد ہو اور پھر ہم اس دعا میں جو کچھ اللہ جل شانہ سے مانگا جا رہا ہے دل سے مانگیں تو بہت بڑی نعمت ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت اونچے نبی اور رسول تھے، وہ خلیل اللہ بھی تھے، وہ ابو الانبیاء بھی تھے۔ وہ اس دعا میں اللہ سے مانگتے ہیں: رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دیجئے۔ ان کی اس دعا سے اقامت صلاۃ کی اہمیت معلوم ہو گئی کہ جب ان جیسے نبی اور خلیل اللہ کو نماز کی ضرورت تھی تو پھر اور کون ہے جو بغیر نماز کے کچھ پا سکے۔ دین کے کام جتنے بڑے کٹھن اور عظیم و شان کیوں نہ ہوں، لیکن اگر ان کے ساتھ نماز کا پورا اہتمام نہ ہو تو سب کچھ ضائع ہو جانے کا پورا خدشہ ہے۔ اس لیے کہ نماز نہ نبی کو معاف ہے، نہ صدیق کو معاف ہے، نہ مجاہد کو، نہ داعی کو۔ ایک نماز تو درکنار، نماز کا ایک سجدہ بھی معاف نہیں، کیونکہ نماز ہے تو پورا دین ہے، ورنہ صرف نام ہے، کام کچھ نہیں۔ ہم نے آج کے اس
کورس کا آغاز اس مبارک دعا سے کیا ہے، ایک دل میں تمنا لے کر کے اللہ تعالی ہم سب کو نماز قائم کرنے والا بنائے، نماز قائم کرنے والا بنائے۔ آپ جب بھی یہ دعا مانگیں خوب تڑپ کر اللہ تعالی سے کہ میں یہ اللہ تعالی سے کیا مانگ رہا ہوں، نماز قائم کرنے والا اے اللہ مجھے بنا دیجیے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اقامت الصلاۃ کا حکم دیا ہے، اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کیجئے، نماز کو قائم کیجئے۔ تو ہم یہ دعا اللہ تعالی سے مانگیں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دیجئے۔ آپ کے نزدیک جو اقامت صلاۃ ہے، یعنی اے اللہ آپ کے نزدیک جو نماز قائم کرنا ہوتا ہے نا، مجھے وہ نماز نصیب فرما دیجئے، نہ صرف مجھے، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دیجئے۔ تو ہم کب سے مانگ رہے ہیں یہ دعا، لیکن ترجمہ بعض اوقات ذہن میں نہیں ہوتا، مفہوم ذہن میں نہیں ہوتا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ سے ہم نے بہت کچھ مانگا ہے، بہت کچھ۔ جس کو نماز کی اقامت مل گئی اس کو خود اللہ مل گئے، جس کو اللہ مل گئے اس کی تو دنیا بھی کامیاب، اس کی آخرت بھی کامیاب ہے۔ اس کائنات میں ایک بہت اہم چیز ہے، بلکہ اہم ترین، عظیم ترین نعمت، وہ ہے ہدایت، یعنی کسی انسان کو ایمان اور اسلام نصیب ہو جائے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر کسی انسان کو دنیا بھر کی بادشاہت ملی ہے لیکن اس کو ہدایت نہیں ملی، تو اس بد نصیب انسان سے پھر جانور بھی افضل ہے۔ اور اگر کسی کو ہدایت نصیب ہو جائے اور پھر اس کی ساری زندگی دکھ اور تکلیف میں گزرے، پھر بھی یہ انسان بے حد خوش قسمت ہے، خوش نصیب، کیونکہ اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے، اصل کامیابی دنیا کی کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ ہدایت اتنی اہم چیز ہے کہ ہم اپنی سب سے بڑی دعا یعنی سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالی سے ہدایت ہی تو مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ کاش ہمیں کلمات نماز صحیح تلفظ کے ساتھ آئیں، صراط مستقیم، یہ لفظ بھی آج ہم مسلمان صحیح طرح سے ادا نہیں کر سکتے۔ تو ہم سورۃ فاتحہ میں بھی اللہ تعالی سے ہدایت مانگتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں سمجھا دیا کہ ہدایت جن لوگوں کو نصیب ہوتی ہے ان کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ نماز قائم کرنے والے ہوں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ جو ہم نے سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالی سے ہدایت کی دعا مانگی، تو اللہ تعالی سورۃ البقرہ سے اس کا جواب دیتے ہیں کہ لو آپ کو ہدایت مل گئی، یہ پورا قرآن آپ کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے قرآن۔ آگے وہ شرائط بیان فرمائی ہیں کہ متقین کون ہوتے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، سب سے پہلی شرط ایمان بالغیب، اللہ کو دیکھا نہیں ایمان، قیامت دیکھی نہیں ایمان، انبیاء دیکھے نہیں ایمان۔ اس کے بعد جو اہم چیز یقیمون الصلاۃ، کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے اہل تقوی کی صفات بیان فرمانے کے بعد نتیجہ بیان فرمایا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ تو ان آیات میں بالکل صراحت کے ساتھ اللہ جل شانہ نے سمجھا دیا کہ قرآن پاک کی پوری ہدایت متقی لوگوں کو ملتی ہے، اور متقی وہ ہیں جو ایمان میں کامل ہوں اور نماز روزہ کے پکے پابند ہوں۔ یقیمون الصلاۃ، یہاں اقامت صلاۃ کا ذکر ہے،
یعنی پوری نماز ادا کرتے ہوں اور نماز کو مکمل اہتمام سے ادا کرتے ہوں. ایک دو نمازیں پڑھنے والے وہ یقیمون الصلاۃ پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی. تو یہ یقیمون الصلاۃ اس آیت کا مصداق یہ لوگ نہیں ہیں. اسی طرح نماز کو ٹرکھانے والے بھی وہ نماز کو قائم کرنے والے نہیں ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز کے بغیر مکمل ہدایت نصیب نہیں ہوتی اور نہ انسان کا ایمان کامل ہوتا ہے، اور نہ قرآن پاک اپنی اعلیٰ ہدایت کے دروازے کھولتا ہے ایسے شخص کے لیے. ایمان کے مکمل طور پر معتبر ہونے کے لیے نماز قائم کرنا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس مضمون کے متعلق بہت ساری آیات نازل فرمائی ہیں. آج کل کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کامل سمجھے ہوئے ہیں، نماز نہیں ہے ان میں، نماز میں غفلت ہے. ایک دو نماز پڑھنے والے یا بالکل نماز کی طرف توجہ نہ کرنے والے وہ اپنے آپ کو کامل، ہدایت یافتہ، دیندار جو کچھ بھی سمجھتے رہیں، لیکن اللہ کے نزدیک یہ لوگ کامیاب نہیں ہیں. تو ہمیں اس آیت نے کیا سمجھایا کہ بے نمازی ہمیشہ بے ہدایت رہتا ہے. اگر کوئی بندہ اللہ جل شانہ سے ہدایت کا طالب ہے تو سب سے بڑا کام اس کے لیے یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرنے والا ہو. اور نماز قائم کرنا کسے کہتے ہیں؟ ایک نماز پڑھنے کو، ہفتے کے بعد جمعہ پڑھنے کو، یا جب جی چاہا نماز پڑھ لی، جب جی چاہا نہ پڑھی، اس کو اقامت صلاۃ کہتے ہیں؟ ہرگز نہیں. اقامت صلاۃ پابندی وقت کے ساتھ نماز پڑھنا، اقامت صلاۃ با جماعت نماز پڑھنا، اقامت صلاۃ نماز کے فرائض کا خیال کرتے ہوئے نماز پڑھنا، اقامت صلاۃ نماز کے واجبات اور سنن کا خیال دھیان کرتے ہوئے نماز پڑھنا، اقامت صلاۃ تعدیل ارکان کے ساتھ نماز پڑھنا. یہ ہے اقامت صلاۃ، یہ ہے یقیمون الصلاۃ. اللہ تبارک و تعالی سورۃ التوبہ میں ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ان اللہ غفور الرحیم. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ جب حرمت والے مہینے گزر جائیں فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو اور پکڑو اور گھیر لو اور ہر گھات کی جگہ پر ان کی طاق میں بیٹھے رہو. فَإِن تَابُوا پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دینے لگیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ تو ان کی راہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان. اس آیت مبارکہ میں مشرکین مکہ کی معافی کی ایک صورت بیان کی گئی ہے کہ شرک سے توبہ کر لیں یعنی ایمان لے آئیں، اور ایمان کی سب سے بڑی علامت کا اظہار کریں. وہ علامات کیا ہیں؟ اقاموا الصلاۃ، ٹھیک ٹھاک نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں. فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ تب اللہ فرماتے ہیں ان کا راستہ چھوڑ دیا جائے، یعنی انہیں معاف کر دیا جائے گا. اس آیت کے تحت شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کلمہ اسلام پڑھ کر نماز ادا نہ کرے یا زکوٰۃ نہ دے تو مسلمان اس کا راستہ روک سکتے ہیں. امام احمد رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ نماز چھوڑنے والا اگر توبہ نہ کرے تو اسے قتل کر دے. امام احمد رحمت اللہ علیہ کے نزدیک مرتد ہونے کی وجہ سے یہ بندہ قتل کر دیا جائے، اسلامی حکومت اس کو قتل کر دے بے نمازی کو. اور امام مالک، امام شافعی رحمہ اللہ
وہ فرماتے ہیں بطور حد اور بطور تعزیر کے اسلامی حکومت بے نمازی کو قتل کرے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسے خوب زد و کوب کیا جائے اور قید میں رکھا جائے یہاں تک کہ وہ قید میں مر جائے یا توبہ کرے۔ یہ تفسیر عثمانی میں حضرت شیخ الاسلام صاحب نے اس آیت کے تحت فوائد لکھی ہیں۔ تو ہمارے 4 ائمہ میں سے 3 امام اس بات کے قائل ہیں کہ جو شخص جان بوجھ کر نمازیں چھوڑ دیتا ہے تو اسلامی حکومت ایسے شخص کا سر قلم کرے، اس کا وجود اس دھرتی پر رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اور چوتھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی سزا بیان فرماتے ہیں عمر قید، بے نمازی کی سزا عمر قید، اس کو قید میں رکھا جائے۔ ہاں اگر توبہ کر لیتا ہے تو پھر اس کا راستہ فخلو سبیلہم، کیونکہ اس آیت میں یہ فرمایا تھا نا کہ اگر مشرکین توبہ کر لیتے ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں، پھر نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، فخلو سبیلہم، تو ان کی راہ چھوڑ دو، ان کو روک نہیں سکتے، ان کو مار نہیں سکتے۔ تو اس آیت کے تحت فقہا نے پھر لکھا کہ جو مسلمان اگر نماز چھوڑ دے تو پھر اس کا راستہ روکا جائے گا، اس کو قید میں ڈالا جائے گا، اور 3 امام فرماتے ہیں اس کو قتل کیا جائے گا، اسلامی حکومت اس کو قتل کرے۔ امام تفسیر حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس بات میں اہل اسلام کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو شخص نماز اور دوسرے فرائض کو چھوڑ دے اور اس چھوڑنے کو حلال اور جائز سمجھے تو وہ کافر ہے۔ آگے لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو کوئی اللہ تعالی پر ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کرے مگر نماز نہ پڑھے تو اسے قتل کیا جائے گا۔ یہی قول امام ابو ثور اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے تمام اصحاب کا ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایسے شخص کو قید کیا جائے گا اور اس کی پٹائی کی جائے گی مگر اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہی قول ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ کا اور داود بن علی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کچھ دلائل مزید بیان کرنے کے بعد یہ الفاظ لکھتے ہیں، انہیں غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ حضرت لکھتے ہیں صحابہ اور تابعین کی ایک جماعت کا مسلک یہ ہے کہ جو شخص ایک نماز جان بوجھ کر بغیر عذر کے چھوڑ دے یہاں تک کہ نماز کا وقت نکل جائے اور وہ اسے ادا اور قضا کرنے سے انکاری ہو تو یہ شخص کافر ہے، اس کا خون اور مال حلال ہے، اس کے مسلمان وارث اس کی وراثت کے مستحق نہیں ہوں گے۔ ایسے شخص کو توبہ کرنے کا کہا جائے گا، اگر توبہ کر لے تو ٹھیک، ورنہ اسلامی حکومت اسے قتل کر دے اور اس کے مال کا حکم مرتد کے مال جیسا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ صحابہ اور تابعین کی ایک بڑی جماعت کا مسلک ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتا تو وہ مرتد ہو چکا ہے، مسلمان اس کے مال کے وارث نہیں ہے، رشتہ دار۔ آج کے ناپاک ماحول میں یہ باتیں سخت معلوم ہوتی ہیں، حالانکہ سختی کچھ نہیں۔ اسلام ایک مضبوط دین ہے اور اسلام کے کچھ محکم اور قطعی فرائض ہیں۔ اسلامی عقیدہ رکھنے سے ایک انسان مسلمان تو ضرور ہو جاتا ہے مگر اس پر کچھ لازمی ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں، انہی لازمی ذمہ داریوں کو اسلامی فرائض کہا جاتا ہے، اور ان فرائض میں سب سے پہلے نماز ہے۔ پس جو شخص نماز کو ضائع کرتا ہے وہ پکا، مضبوط اور اصلی مومن نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے شرعی احکامات نافذ کرنے کے لیے نماز اور زکوٰۃ کو ایمان کی علامت اور شرط کے طور پر بیان فرمایا گیا ہے۔ آپ نے آیات بینات ملاحظہ فرمائی اور ان آیات کی تفسیر ملاحظہ فرمائی۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اور حضرات تابعین رضی اللہ عنہم کا موقف آپ نے سنا
کہ وہ بے نمازی کے متعلق کتنی باتیں ارشاد فرماتے ہیں، حتیٰ کہ ایک بڑی جماعت صحابہ کی نماز نہ پڑھنے والوں کو ارتداد کا حکم دے رہے ہیں کہ یہ اسلام سے بھی کیا ہیں، نکل چکے ہیں۔ اب آئیے اس بات کا جائزہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث اور آثار سے لیتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صحیح مسلم میں ہے، فرماتے ہیں کہ بندہ اور کفر کے درمیان نماز چھوڑ دینے ہی کا فاصلہ ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اسی حدیث کو بنیاد بنا کر، جو مسلم شریف کی حدیث آپ بھائیوں نے ابھی سنی، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں بندے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑ دینے ہی کا فاصلہ ہے۔ حضرت شاہ صاحب اس حدیث کو بنیاد بنا کر فرماتے ہیں، واضح اعلان فرماتے ہیں کہ بے نمازی شخص کا یہ دعویٰ کرنا کہ میں مسلمان ہوں، یہ بہت کھوکھلا اور انتہائی غیر معتبر دعویٰ ہے، کیونکہ اسلام کا اصل مفہوم اور ثبوت نماز ہی کے ذریعے ادا اور پیش ہوتا ہے۔ تو جو شخص جو مسلمانی کا دعوے دار ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، تو اس کا مسلمانی کا دعویٰ غیر معتبر دعویٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جو سنن ترمذی میں ہے، آقا فرماتے ہیں کہ ہمارے اور اسلام قبول کرنے والوں کے درمیان نماز کا معاہدہ ہے، بس جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا، یعنی کافروں والا کام کیا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے خلیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 باتوں کی وصیت فرمائی۔ ان باتوں میں سے ایک یہ ارشاد فرمایا کہ جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑو، بس جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ ملت اسلام سے نکل گیا۔ حضرت عبداللہ بن شفیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اعمال میں سے کسی عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے، کہ اس کا چھوڑنا ان کے نزدیک کفر شمار ہوتا تھا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی اور اس کے کفر و ایمان کے درمیان نماز کا فاصلہ ہے، پس جب وہ نماز چھوڑ دیتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے۔ ایک اور حدیث جو الترغیب میں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی نماز نہیں فلا دینا، اس کا دین نہیں ہے۔ بلا شبہ دین میں اسلام کا وہی مقام ہے جو جسم میں سر کا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال سے بات سمجھایا کرتے تھے، مثال دے کر بات سمجھایا کرتے تھے۔ تو پیارے نبی نے اس حدیث میں کتنی بڑی مثال بیان فرمایا کہ اسلام میں نماز کا وہی مقام ہے جو جسم میں سر کا ہے۔ میں آپ بھائیوں سے پوچھتا ہوں، جس انسان کا سر اڑا دیا جائے کیا وہ زندہ ہے؟ کیا وہ انسان ختم نہیں ہو گیا؟ اس کا وجود ختم نہیں ہو گیا اس کے سر کے ختم ہونے کے ساتھ ہی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اعلیٰ مثال بیان فرمائی، جیسے انسان کا سر ہے تو باقی اس کا وجود بھی ہے، سر نہیں تو وجود بھی کسی کھاتے کا نہیں ہے۔ اسی طرح جو مسلمان نماز کو قائم کرتا ہے 5 وقت پابندی اہتمام کے ساتھ، تو گویا کہ اس کے اور اسلام کا اعتبار بھی ہے۔ اور اگر اسلام کا دعویٰ کرتا ہے نماز نہیں پڑھتا تو پھر یہ گویا کہ سر اتر گیا، اب کیا باقی بچا۔ ایک اور حدیث پاک ہے الترغیب میں، ابن حبان نے بھی نقل فرمایا ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بادلوں والے دن نماز میں جلدی کیا کرو، کیونکہ بلا شبہ جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ ان تمام احادیث میں
جو آپ نے ابھی سنی ہیں اکثر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز چھوڑنے کو کفر سے تعبیر فرماتے ہیں، تو ہمارے علماء اس کا ترجمہ کرتے ہیں کافروں والا کام کیا۔ علماء یہ ترجمہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ خارجیوں اور معتزلہ کے عقیدہ سے بچ جائے بندہ، کیونکہ وہ کہتے ہیں کبیرہ یہ یعنی اگر کوئی بندہ نماز چھوڑ دے تو ایسا شخص مسلمان نہیں رہتا۔ تو ان علماء کا احتیاط کرنا بالکل بجا ہے، مگر اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ بے نمازی مسلمان کافروں کے جتنے کام آتے ہیں اتنے تو خود کے ان کے مذہب والے بھی نہیں آتے۔ اللہ تعالی ترک نماز کے وبال سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ آج بہت عجیب ماحول ہے، نماز کی اہمیت ہی مسلمانوں کے دل سے نکل گئی۔ نماز کا اہتمام جس قوم میں نہ رہے تو ذلت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ تو ان آیات سے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے نماز کا مقام اور مرتبہ بالکل واضح ہو کر ہمارے سامنے آ چکا ہے، جس کا خلاصہ کیا ہے؟ نماز ہے تو بندے کا دین ہے، اور اگر نماز میں غفلت ہے تو اس کے بقیہ دین کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اسلامی فرائض میں سے بڑا فرض وہ نماز ہے۔ اب آئیے دوسرے نمبر پر بات کر لیتے ہیں نماز اور مسجد کا باہمی تعلق۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرد کی اصلاح بھی فرماتے تھے اور معاشرہ کی اصلاح بھی فرماتے تھے۔ معاشرہ سے افراد کے بغیر وجود نہیں ہے، دوسرے لفظوں میں افراد کی مجموعی حیثیت کا نام معاشرہ ہے۔ اس لحاظ سے فرد کی اصلاح معاشرہ کی اصلاح پر منتج ہوگی، اور فرد کا بگاڑ پورے معاشرہ کے بگاڑ کا باعث بنے گا۔ اس لیے اسلام نے فرد اور معاشرہ دونوں کی اصلاح کا اہتمام فرمایا۔ چنانچہ حلقہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد فرد پر جو سب سے پہلی ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ نماز ہے، تاکہ نماز اس کی جسمانی، اخلاقی اور روحانی بیماریوں کی اصلاح کر سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے گھر کے سامنے سے ایک نہر گزرتی ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جاتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل اسی طرح جو آدمی روزانہ 5 مرتبہ مسجد میں حاضر ہو کر نماز ادا کرتا ہے وہ گناہوں سے اسی طرح پاک ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اسلام نے معاشرے کی اصلاح اور تطہیر کے لیے نماز با جماعت کو لازمی قرار دیا ہے، اور اس کے لیے مسجد کا قیام ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے جب اولین معاشرہ تشکیل دیا تو اس کے ساتھ ہی مساجد کی آبادی شروع ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نے جب ایک معاشرہ کی شکل اختیار کر لی تو آپ کا سب سے پہلا کام بیت اللہ شریف کی تعمیر تھا۔ پھر جب آپ کی اولاد دنیا میں پھیلی تو آپ ہی کے ایک صاحبزادے نے بیت اللہ کی تعمیر کے 40 برس بعد بیت المقدس کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد ملت اسلامیہ کے بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں بیت اللہ کی اثر نو تعمیر تو قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت الی الحق کا بیڑا اٹھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مرکز خانہ کعبہ یا مسجد الحرام کو بنایا، اور جب کفار کی طرف سے اعلانیہ مخالفت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بامر مجبوری دار ارقم کو اس کام کے لیے منتخب فرمایا۔ لیکن حضرت عمر کے اسلام لاتے ہی پھر سے خانہ کعبہ اور مسجد الحرام کی دیواریں
تکبیر کے نعروں اور توحید کے نعروں سے گونجنے لگیں۔ اور پھر جب کفار کی مخالفت انتہا کو پہنچ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو یہاں کی فضا کو مسلم معاشرہ کے لیے سازگار سمجھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ مسجد نبوی کی تعمیر تھی۔ اس کے بعد جوں جوں مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، ہر قبیلہ اور ہر محلہ میں نماز کے قیام کے لیے مسجدیں تعمیر ہوتی چلی گئیں۔ اگرچہ عام غربت اور سادگی کی وجہ سے اس دور میں جو عام مساجد تعمیر ہوئیں وہ زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکیں اور بہت ساری مساجد کا نام و نشان بھی مٹ گیا، تاہم تاریخ ہمیں بتلاتی ہے کہ اسلام کی روشنی نے جب عرب کے گوشے گوشے کو منور کر دیا تو عرب کا کوئی گاؤں، شہر اور محلہ مساجد سے خالی نہیں تھا۔ پھر اسلام نے جہاد کی برکت سے سرزمین عرب سے قدم باہر نکالے اور بیرونی دنیا کو فتح کرنا شروع فرمایا، تو جہاں جہاں اسلام کی روشنی پہنچی اور مسلم معاشرہ کا قیام عمل میں آیا، وہاں نماز کے لیے مساجد کی تعمیرات ہوتی چلی گئیں۔ انہی مساجد میں سے کتنی مساجد اپنی روایتی شان و شوکت کے ساتھ آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ تو نماز اور مسجد یہ آپس میں لازم اور ملزوم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی نمازیں مسجد میں قائم فرمائی اور امت کو مسجد میں ہی نماز قائم کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو نماز اور مسجد کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ جتنی مساجد زیادہ ہوں گی انشاءاللہ تعالی مسلمانوں میں نمازیوں کا بھی اضافہ ہوگا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر نماز با جماعت کی اہمیت کے متعلق تھوڑی بات کر لیتے ہیں، انشاءاللہ مزید پھر کل اس پر بات ہوگی۔ با جماعت نماز اس ربط کا نام ہے جو امام اور مقتدی کے درمیان ہوتا ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا یہ قرآن کریم، احادیث مبارکہ اور اجماع امت سے واضح طور پر ثابت ہے، اور با جماعت نماز کے اندر بہت ساری حکمتیں اور فوائد ہیں۔ قرآن مجید میں نماز کی اہمیت اور نماز سے حاصل ہونے والے فوائد و ثمرات کے بارے میں آیات بکثرت موجود ہیں، لیکن فرض نماز کی کامل ادائیگی با جماعت نماز کے ساتھ مشروط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں بھی با جماعت نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں کو با جماعت نماز ادا کرنے کا حکم دیا۔ یہاں رکوع سے مراد مفسرین نماز لیتے ہیں، جس سے نماز با جماعت پڑھنے کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ جس طرح قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے با جماعت نماز کا حکم دیا ہے اور اس کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے، اسی طریقے سے با جماعت نماز کی اہمیت اور فضیلت احادیث مبارکہ میں بھی کثرت کے ساتھ منقول ہے۔ وقت کی تنگی کی وجہ سے چند ایک احادیث ملاحظہ فرمائیں، سنیں۔ بخاری اور مسلم شریف میں حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جماعت کی نماز اکیلے کی نماز سے 27 درجہ افضل ہے۔ ایک اور حدیث جو صحیحین میں ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ آدمی کی وہ نماز جو جماعت سے پڑھی گئی ہو، اس نماز سے جو گھر میں یا بازار میں پڑھی ہو 25 گنا افضل ہے۔ اور یہ اس وجہ سے کہ جب آدمی وضو کرتا ہے اور وضو کو کمال درجہ تک پہنچا دیتا ہے، پھر مسجد کی طرف صرف نماز کے ارادہ سے چلتا ہے، کوئی اور ارادہ اس کے ساتھ شامل نہیں ہے، تو جو قدم بھی رکھتا ہے اس کی وجہ سے ایک نیکی بڑھ جاتی ہے اور ایک خطا معاف ہو جاتی ہے۔ اور پھر جب نماز پڑھ کر
اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے، تو جب تک وہ با وضو بیٹھا رہے گا فرشتے اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور جب تک آدمی نماز کے انتظار میں رہتا ہے وہ نماز کا ثواب پاتا رہتا ہے۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوائد بیان فرما دی کہ جو آدمی جماعت کے انتظار میں مسجد میں بیٹھا ہے تو یہ انتظار جماعت میں بیٹھنا بھی اس کے لیے گویا کہ نماز ہے، نماز کا ثواب اس کے لیے لکھا جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہے کہ کل قیامت کے دن اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں مسلمان بن کر حاضر ہو، وہ ان نمازوں کو ایسی جگہ ادا کرنے کا اہتمام کرے جہاں اذان ہوتی ہے، یعنی مسجد میں، اس لیے کہ حق تعالی شانہ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی سنتیں جاری فرمائی ہیں جو سراسر ہدایت ہیں، انہی میں سے یہ جماعت کی نمازیں بھی ہیں۔ اگر تم لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھنے لگو گے جیسا کہ فلاں شخص پڑھتا ہے تو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے والے ہوگے، اور یہ سمجھ لو کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور جو شخص اچھی طرح وضو کرے اس کے بعد مسجد کی طرف جائے تو ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جائے گی اور ایک خطا معاف ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ہم تو اپنا یہ حال دیکھتے تھے کہ جو شخص کھلم کھلا منافق ہو وہ تو جماعت سے رہ جاتا تھا، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عام منافقوں کو بھی جماعت چھوڑنے کی ہمت نہ ہوتی تھی، یا کوئی سخت بیمار، ورنہ جو شخص 2 آدمیوں کے سہارے گھسیٹتا ہوا جا سکتا تھا وہ بھی صف میں کھڑا کر دیا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اذان کی آواز سنے اور بلا کسی عذر کے نماز کو نہ جائے وہیں پڑھ لے تو وہ نماز قبول نہیں ہوتی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ عذر سے کیا مراد ہے؟ ارشاد ہوا کہ مرض یا کوئی خوف ہو۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اندھیرے میں مسجدوں میں باکثرت رہتے ہیں ان کو قیامت کے دن کے پورے پورے نور کی خوشخبری سنا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر لوگ اس اجر و ثواب کو جان لیں جو اذان دینے اور صف اول میں نماز پڑھنے میں ہے، پھر بجز قرعہ اندازی کے اور کوئی صورت اسے حاصل کرنے کی نہ پائیں تو ضرور قرعہ اندازی کریں۔ یہ حدیث ترمذی شریف۔ تو انشاءاللہ تعالی کل پھر یہیں سے شروع کر لیں گے نماز با جماعت کے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی احادیث بیان کرنی ہے، اور نماز با جماعت کے احکامات اور مسائل یہ بھی انشاءاللہ بیان ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آپ تمام بھائیوں سے یہ بھی گزارش ہے کہ اقامت صلاۃ کورس کے لیے اپنے احباب کو زیادہ سے زیادہ متوجہ فرمائیں۔ آپ جتنے بھائی تشریف لائے ہیں تو کل کوشش کیجیے گا کہ ایک ایک اور اپنے ساتھ بھائیوں کو لے آئیں۔ ممکن ہے ہماری دعوت کے نتیجے میں کوئی مسلمان بھائی نمازی بن جائے اور پھر اس کو نماز کے مسائل کا علم بھی ہو جائے، تو اس سے انشاءاللہ ہم سب کا فائدہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔